السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو بلا شبہ شان یہ ہے کہ لا یحزنک الذی، ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو، کالذی وہ بات جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم چنانچہ بے شک وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن اور لیکن ولکن الظالمین اور لیکن وہ ظالم بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جون ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا شروع کی تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی اس تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا تھا، اس کے ازالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صادق اور امین مانتے ہیں، دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے۔ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ، اور فرمایا فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، سورہ فاطر میں، سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، اور فرمایا فلا اللہ کا باقی ان نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، سورۃ الکہف میں، پس شاید
تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا اس کے ازالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ کو تو وہ صادق اور امین مانتے ہیں۔ دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، رفت و کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انقباض محسوس کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے رسول من قبل کا کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور ایذا دیے گئے، حتیٰ کہ اتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءک آ چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من نباء المرسلین کچھ خبریں رسولوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے، جس طرح ہم نے پہلے رسولوں کی مدد کی، اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا لَا نَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
सूरत अल-मोमिन में, बेशक हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए जरूर मदद करते हैं दुनिया की जिंदगी में और उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे। और फरमाया, कतबल्लाहु ला अगलिबन्ना आना व रसूली इन्नल्लाहा कवियुन अजीज। सूरत अल मुजादिला में, अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि जरूर बाजरूर मैं गालिब रहूंगा और मेरे रसूल यकीनन अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला सब पर गालिब है। और फरमाया, वलकद सबकत कालिमातुना ले इबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून। सूरत अस-सफ़ात में, और बिलाशुबा यकीनन हमारे भेजे हुए बंदों के लिए हमारी बात पहले तय हो चुकी कि बेशक वो यकीनन वही हैं जिनकी मदद की जाएगी और बेशक हमारा लश्कर यकीनन वही गालिब आने वाला है। सैयदना खुबाब बिन अर्थ रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों को जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें उन्हें डाल दिया जाता, फिर उन्हें सर से लेकर पांव तक आरे से चीर दिया जाता और लोहे की कंगियों से उनके गोश्त पोस्त को नोचा जाता, लेकिन ये जुल्म व तशद्दुद भी उनको उनके दीन से नहीं फेर सका। अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह उस मामले को मुकम्मल फरमाएगा, यानी इस्लाम को गालिब करेगा, जहाँ तक कि एक सवार सना शहर से हजर मौत तक तन्हा सफर करेगा और उसको अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं होगा। वलकद जाअका मिन नबाइल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मौके पर गुज़िश्ता रसूलों के साथ जो इस्तेहज़ा होता रहा है इससे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतला किया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्मीनान रहे कि तमाम रसूलों के साथ ऐसा होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। इरशादी बारी ताला है, वलकद अरसलना मिन कब्लिका फी शियाइल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। सूरत अल हिजर में, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुझसे पहले अगले लोगों के ग्रोहों में रसूल भेजे और उनके पास कोई रसूल नहीं आता था मगर वो इसके साथ मजाक किया करते थे। और फरमाया, व युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व समूद व कौम इब्राहीम व कौम लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िबा मूसा फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीना सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ा कान नकीर। सूरत अल हज में, और अगर वो तुझे जुठलाएं तो बेशक उनसे पहले कौम नूह और आद और समूद ने जुठलाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने और मदियन वालों ने और मूसा अलैहिस्सलाम को जुठलाया गया, तो मैंने उन काफरों को मोहलत दी, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो मेरा अजाब कैसा था। बल्कि अल्लाह ताला का वादा पूरा होकर रहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों पर गालिब व मंसूर रहेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, जिनसे वाज़ेह है कि इब्तिदा में गो उनकी कौमों ने उन्हें जुठलाया,
انہیں ایذائیں پہنچائیں اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔